جماعت حیران ہو گئی کہ حالانکہ جس طرح آپ پنجابی کے لفظ بولیں جی جی اور آپ کے سامنے بڑے بڑے فصیح بلیغ پنجابی لوگ بیٹھے ہوں تو وہ بھی نہ سمجھ سکیں کہ یہ کس علاقے کی زبان بول رہے ہیں، ایسے سرکار نے، وہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا۔ تو حضور کے سامنے جو کلام پیش ہوتا ہوگا اور جو ہوا تو مقصد ہے کہ افصح العرب والعجم کے سامنے جو کلام غیر معیاری تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دے رہا ہوں، وہ تفصیل بہت لمبی ہے، اس کو گھنٹوں چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فصیح اور بلیغ انسان کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ذات نہیں ہے حضور جیسی، تو اس کے سامنے جو حسان بن ثابت حسان جو پیش کرتے تھے کلام، تو وہ اس معیار کا تھا ہے جی۔ تو اگر جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آواز سنواتا ہے ہماری، اور اہل محبت کی آواز جس طرح یہ لائیو پروگرام نشر ہو رہا ہے نا، تو اگر آپ کا پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے تو سرکار کی طرف بھی یہ لائیو بھی جا سکتا ہے، ادھر کون روکنے والا ہے؟ اگر آپ کے یہاں سیارے لگے ہوئے ہیں لائیو بھیجنے کے لیے تو وہاں بھی انتظام ہے۔ جس چیز کو آپ لائیو سننا چاہیں کہ میں اس مجلس کو سننا چاہتا ہوں، اس آدمی کو سننا چاہتا ہوں، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بالکل آپ ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنواتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بعید نہیں۔ تو جن کا یہ ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، آپ سنتے ہیں، اللہ ان کو سنواتا ہے، تو پھر افصح العرب والعجم کی موجودگی اور سماعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان نعت خانوں کو کلام پڑھنا چاہیے جو حضور کی سماعت اور مزاج کے کم از کم مرتبے کا سبحان اللہ مرتبے کا ہو۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی یہ ہانکتے رہتے ہیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں سنتے ہیں اور کلام آپ وہ بھدا پیش کرتے ہیں کہ جو اور فلمی گانوں کی طرزوں میں پیش کرتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کی شان کے مطابق ہے یہ؟ یا آپ کو حضور سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ اس طرح سناتے؟ حضور میں یہاں پر ایک اور گزارش کروں گا اپنی اصلاح کے لیے کہ میں نے کافی علماء سے اور صاحبان فکر و نظر سے اس پر بھی گفتگو کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات یا شیخ سعدی ہو گئے، جامی ہو گئے، رومی ہو گئے، ان میں وہ عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوازا بھی ہے، کسی کو چادر عطا کیا ہے، بوسیری کو، تو وہ شاعر تھے، کلام لکھنے والے تھے۔ یہاں پر ایک لطیف فرق عوام کے لیے بھی میں کہ شاعر دربار رسالت تھے حسان بن ثابت، اور ایک صرف آواز اچھی رکھنے والا اگر وہ پڑھتا ہے، تو کیا آپ دونوں کا آپس میں کوئی مرتبہ ملا سکتے؟ اس میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ بھی بڑا آپ نے نازک سوال کیا ہے۔ اصل چیز ہے جی کہ ہم جو احادیث حسان بن جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، میں سمجھ گیا، جی بڑی ماشاءاللہ ذہانت کی بات کی آپ نے، اور اس کا جواب بڑا مشکل ہے، جو میں یہ آپ کو بتا دوں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حسان بن ثابت وہاں لہجے یا طرز سے پڑھتے تھے، یہ تو ثابت نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا، وہ تو شعر کہہ کر ویسے ہی تحت اللفظ پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں رسم بھی تھی تحت اللفظ پڑھنے کی۔ تو یہ حسن صوت سے جو پڑھنا ہے، اگر میں نے جو رفع نعلہ کا ذکر کہا ہے اس میں سر سے میں نے نہیں کہا، صرف آپ بلند کر کے شعر اونچا پڑھ سکتے ہیں حضور کی، جس طرح آپ پڑھیں واحسن منک لم تر قط عینی، ہے جی، واہ کیا مرتبہ ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بھی میں نے شعر پڑھ دیا، حضور کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کو میں طرز سے ترنم سے پڑھوں تو یہ جو ترنم سے پڑھتے ہیں کیا یہ بھی اس میں زمرے میں شامل ہیں؟ آپ کا یہی مقصد ہے نا؟ جی، جس طرح قرآن آپ پہ واردات طاری ہوتی ہیں، آپ وہ کلام لکھتے ہیں، تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کو اللہ نے وہ مرکہ عطا کیا، اور میں ان کو پڑھ رہا ہوں اس نے صوت کے ساتھ، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور یہ برابر ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ قرآن کو عرب کے لہون میں پڑھو، لہنوں میں پڑھو، تو قرآن کو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے آپ کو غنائیت دی ہے گلے میں، تو جب قرآن کو اس میں پڑھنے کا حکم ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کا ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر علماء کھڑے ہوں، ایک حسن صوت والا قاری کھڑا ہے، تو علم سارے کے وجود اس کا حق ہے کہ وہ قرآن پڑھائے، وہ امامت وہ کرائے،
علماء کو حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، پھر سب اس میں برابر ہے، تو جو وجاہت میں ہو، خوبصورت زیادہ ہو اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا، اس کو حق ہے، جس کی داڑھی ہو اور وجاہت زیادہ ہو وہ پڑھائے، تو اس میں جس کا حسن صوت اچھا ہو وہ پڑھے۔ تو جب قرآن کو اچھے لہجے میں اچھی طرز میں پڑھنے کا حکم ہے تو نہ تو بعد درجہ ہے، وہ بطریق اولا اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ مفاہمین قرآن کی تکمیل کا نام حسن صوت میں یہ محبت کی ایک ادا ہے۔ پیر صاحب ہمارے پاس 7-8 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں، دعا کیجئے تمام اہل ایمان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اور آج کی رات کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی تو کچھ عطا کیجیے۔ میں جناب ضرور سناؤں گا، میرا آواز تو اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن میں 2-4 شعر ویسے بھی ترنم میں سے سناؤں گا۔ تو میں نے آخر میں یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ وہ اپنے لہجے اور ذوق کے ساتھ نعت پڑھنا کا مقام ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا کر پیشے کی صورت میں کرنا، اور حضرت حسان بن ثابت کا جو نظریہ تھا، جس نظریے سے وہ نعت پڑھتے تھے، اس نظریے کو بھی ذہن میں رکھ کے پڑھنا چاہیے، خدا واسطے بھی پڑھنی چاہیے، بہت وہ بھی ضروری ہے۔ بہت تو میں عرض کرتا ہوں کہ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، سبحان اللہ، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، جبیں خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا، خدا نے آمنہ کی کوکھ سے ظاہر کیا آخر، وہ ایک نور ازل جو فخر آبائے کرام آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہ ولادت میں، مناؤ اس کی آمد پر خوشی ماہ ولادت میں، کہ محبوب خدائے قادر یحیی العظام آیا، کہ محبوب خدائے قادر یحیی العظام آیا، اور کھڑے تھے انبیاء معراج کی شب خیر مقدم کو، کھڑے تھے انبیاء معراج کی شب خیر مقدم کو، امامت کے لیے جب وہ شہ گردوں خرام آیا، سبحان، اور نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، عروج حسن پر جب ہاشمی ماہ سبحان اللہ، عروج حسن پر جب ہاشمی، یہ پھر نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، سبحان اللہ، نظر آیا خجل خورشید خاور اپنی کرنوں پر، عروج حسن پر جب ہاشمی ماہ تمام آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آئے، واہ جی واہ، کیا سرے کوثر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا، اب اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی، تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا، اور یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں پسے اللہ اکبر جن کا نام یہی وہ ہیں کہ ایمان بعد توحید ان پہ لازم ہے، یہی وہ ہیں پسے اللہ اکبر جن کا نام آیا، اور صاحب کے پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں، پلانے کا شرف ان سے رہا مخصوص معاشر میں، وہ جب تشریف لائے تب کہیں گردش میں جام آیا، وہ جب تشریف لائے تب کہیں گردش میں جام آیا، اور آخری شعر، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا، مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے، کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا۔ وقت کم ہے سامعین، پھر کسی وقت میں آپ کو ترنم سے بھی سنا دوں گا، لیکن فی الحال اسے قبول فرمائیے۔ پیر صاحب بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے پیر صاحب کا نہایت پرمغز پردرد عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام سنا۔ پاکستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے، جہاں جہاں دیکھنے والے ہیں
ہمارے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے لیے آپ دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. مجھے اجازت دیں گے حضور شہنشاہ غمگور زندہ پیر صاحب کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے, نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے. اگلے منڈے کو انشاءاللہ پروگرام روشنی میں میرے ساتھ آپ کی ضرور ملاقات ہوگی کسی نئے عنوان کے ساتھ. قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم کے لیے, ڈی ایم ڈیجیٹل کے لیے اور لاکھوں کروڑ ناظرین جو 166 ممالک میں اس وقت آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, محبت بھرے اپنے لہجے میں اللہ کے پاک بندوں سے نسبت رکھنا, یہ بھی بہت کمال کی بات ہے. قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے اور عالم اسلام کے لیے, امت کے لیے اور دکھی انسانیت کے لیے جامع دعا فرمائیں. تو قبلہ پیر صاحب دعا کرتے ہیں, جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیجئے اور دعا میں شریک ہو جائیے. اور پیر صاحب کی دعا کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. مجھے اجازت دیجیے. پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید کلام پیر صاحب سے کریں گے. جی پیر صاحب بسم اللہ. آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے اور جو میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ بھائی اپنا دستے طلب تیری بارگاہ میں دراز کیے ہوئے ہیں, جھولیاں پھیلا کر مانگنے کو آمادہ ہیں, ان سب کی جائز حاجات, ان کی مشکلیں آسان فرما. یا الہ العالمین کرم فرما ہمارے پاکستان پر, ہمارے پاکستان کے عوام پر, سربراہوں پر اور ملکی حالات پر اور جمیع مسلمانوں پر جو تمام دنیا میں بس رہے ہیں, یورپ کے ممالک میں بس رہے ہیں, ان پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا الہ العالمین جن جن لوگوں نے ہمیں فون کیے اور ان کی حاجات پوری فرما. اور ہمارے اس جو ٹی وی چینل ہے اس کے جو مالک ہیں ڈاکٹر لیاقت صاحب, ان کو اللہ